would like to call our next guest, who is Dr. Hamid Khalil Mushriki, who is the chairperson for Pakistan Unity Forum International. If you could have a few words to say on behalf of the forum. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Thank you very much. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے کہ یہ ورکنگ ڈے ہے اور ان آورز میں ٹائم نکالنا اور آنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن کچھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آج میڈیا کا دور ہے تو ہم چونکہ آج ڈی ایم ٹی وی کے اوپر لائیو بھی جا رہے ہیں, سو اس وساطت سے ہم ایک طرح سے پوری دنیا میں گلوبلی ہم دیکھے جا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ مقصد صرف یہ ہے کہ پیغام پہنچے. ہمارا جو پیغام ہے یونٹی کا, فیتھ, ڈسپلن اینڈ سالیڈیرٹی فار دا کنٹری, وہ ہمارا پیغام پہنچنا بڑا ضروری ہے. میں اگر فرداً شکریہ ادا کروں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا, ڈاکٹر مظفر علی صاحب کا, زابدی صاحب کا, اور اظہر صدیق بھائی کا, مقبول ملک صاحب, پروفیسر ڈاکٹر داؤد صاحب آئے ہیں, تھینک یو ویری مچ, مسز عالیہ ہیں, نصر اقبال بھائی ہیں, اور ایوری باڈی, ظہیر صاحب ہیں, اجاز افضل صاحب آئے ہیں, تھینک یو ویری مچ, فاروق صاحب, مائی وائف راشدہ, مقبول بھائی از کیپ پوائنٹنگ آؤٹ. سو it's always, I mean, alhamdulillah, there is no doubt that there is a woman behind every successful man, and she is undoubtedly behind me, always in my house. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ پچھلے ایک سال کے اندر ہم نے جو کچھ دیکھ رہے ہیں, 1.5 سال کے اندر, اس 10th of April کے بعد سے لے کے آج تک, تو میں برملا کہوں گا کہ بڑی پریشان کن اور مایوسی والی صورتحال آئی. اس کے اندر پہلی بار ہم سنتے تو آئے تھے کہ قوم میں ڈویژن ہو جاتی ہے, ہم نے سنا کہ جی بہت سارے جو اس کو کہتے ہیں کہ تاریخ میں ایسے موقع آئے جب ایک جڑی ہوئی قوم کسی ایک معاملے کی وجہ سے اتنی زیادہ تقسیم کا شکار ہو گئی کہ بعد میں ان کی جغرافیائی حدیں تک بدل گئیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے, اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اکٹھا رکھے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, پاکستان کے وجود سے ہم سب ہیں. بڑا دل دکھتا ہے کئی بار جب یہ کہا جاتا ہے کہ شاید اوورسیز پاکستانیز جو ہیں شاید ان کو پاکستان کا اتنا درد نہیں یا اتنا وہ محسوس نہیں کرتے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب آتے رہتے ہیں, ہمیں بڑی رونق بخشتے ہیں, جب بھی انگلینڈ آئیں یا جہاں آئیں وہ خود یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں, وہ خود دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا تڑپتے ہیں پاکستان کے لیے, کتنے پریشان ہوتے ہیں. اور وجہ صرف یہی ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری پہچان پاکستان سے ہے. پاکستان کا آج جو حالات سے گزر رہا ہے, پولرائزیشن ہوئی ہے, آج سیاسی, مذہبی, فکری تقسیم اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ جو ابھی بڑا خوبصورت عابدی صاحب نے جس طرح کلام اقبال پڑھا اور لا الہ الا اللہ پہ قوم کو اکٹھے کرنے کی بات اقبال نے اس وقت کی, اسی بات کے اوپر آج اگر میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ہماری بدقسمتی رہی کہ قوم کی کریکٹر بلڈنگ پہ کام نہیں ہو سکا. جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا کریکٹر بلڈنگ پہ کام نہیں ہوا. اور میں اپنے دادا علامہ مشرقی صاحب کا ایک چھوٹا سا حوالہ دینا چاہوں گا کہ جب 1952 میں پاکستان میں مہاجرین آ رہے تھے, ایک بھائی چارے کی بہترین فضا قائم تھی, تو انہوں نے اس وقت ایک تجویز دی. اس وقت انہوں نے کہا کہ چونکہ جغرافیائی طور پر بنگلہ دیش بڑی دور ہے, ایسٹ پاکستان, اس کو پاکستان ویسٹ پاکستان سے جوڑے رکھنے کے لیے سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ دونوں ونگز یعنی جو دونوں بازو ہیں ان کا ایک انٹوٹ رشتہ بنا دیا جائے. اس کے لیے انہوں نے تجویز دی کہ حکومتی سطح پر 50 ہزار انٹر میرجز, شادیاں کروائی جائیں بنگلہ دیش سے میل اور لڑکے لڑکیوں کی, اور پاکستان یعنی ویسٹ پاکستان سے. انہوں نے کہا اس سے ایک ایسے رشتے میں یہ بن جائیں گے کہ پھر کوئی دنیا کی طاقت ان کو علیحدہ نہیں کر سکے گی. اور انہوں نے ساتھ ہی 1952 میں کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو میں 20 سال کے پیریڈ کے اندر ان دونوں کو علیحدہ ہوتا دیکھ رہا ہوں. بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا.
پاکستان مارز وجود میں آتا ہے تو علامہ مشرقی کہتے ہیں کہ جو قائد اعظم نے بھی کہا کہ میری دائیں جیب میں بھی کھوٹے سکے ہیں, بائیں جیب میں بھی کھوٹے سکے ہیں, علامہ مشرقی نے کہا کہ یہ موجودہ پاکستان جس انداز میں بنا ہے اور جن لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے, یہ چینج آف ماسٹرز کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فرام دا وائٹ ماسٹرز ٹو دا براؤن ماسٹرز, یعنی وہی فیوڈل سوچ, وہی چند ایک خاندان کا قبضہ, اور بدقسمتی سے ہم آج بھی وہی دیکھتے آ رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے, جیسے مقبول بھائی نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا, کہ لیڈرشپ پیدا کی جائے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ ہم پوری دنیا میں پاکستان کے 23 کروڑ عوام اور جو 1 کروڑ کے قریب باہر رہتے ہیں ان سمیت ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان میں اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالیں. وہیں ارباب اختیار, ارباب اقتدار اور تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیز جن کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس صورتحال میں ان کی مدد کر سکتے ہیں, ان سے مدد لیں. علامہ مشرقی نے طریقہ انتخاب کے اوپر ایک بات کہی, اور وہ یہ تھی کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے جمہوریت کی بجائے ایسی جمہوریت ہونی چاہیے جو متناسب نمائندگی کا طبقاتی نظام ہو, یعنی بیسڈ آن ایکسپرٹیز ان دا پولیٹیکل سسٹم, کہ ہر پارٹی اپنے سسٹم کے اندر اس لائر چاہیے تو ایک لائرز کا پورا ایک ونگ بنائے, ایک مزدوروں کا, اور انہی سے نمائندے آئیں, اور لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر بھی انہی کے نمائندے ہوں, یعنی متناسب نمائندگی کے اوپر طبقاتی نظام. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ آپ کو ڈے 1 سے ایکسپرٹس ملتے, آپ کو ڈے 1 سے ووٹ کی قدر ہوتی. جب آج مجھے کہا جاتا ہے کہ کراچی کا اتنا بڑا ووٹ بینک ہے لیکن سیٹیں تھوڑی ہیں, ان کا اپنا کویسچن اٹھتا ہے. پنجاب کہتا ہے جی کہ ہمارا 500 ووٹوں کے فرق سے دوسرا ایم این اے جیت جاتا ہے, اور وہ جو 1.5 لاکھ ووٹ ڈالا ہوتا ہے وہ ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے. سو ضرورت اس امر کی ہے کہ پالیسی میکنگ پہ کام کیا جائے, قوم کو اکٹھا کیا جائے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا جو نا اتفاقی پھیل رہی ہے اس کے لیے اپنے مذہبی, اپنے سیاسی اور اپنے جو بھی لسانی طور پر جو بھی آپ کی ایفیلیشنز ہیں اس کو بالائے طاق رکھیں, اور کسی بھی حالت میں اپنی لڑائی, نفرت, دشمنی کو پاکستانیت سے اوپر نہ جانے دیں. بس صرف اس چیز کا خیال رکھا جائے. میں آپ سب کا ایک بار بہت بہت شکر گزار ہوں, اور میں یہ کہوں گا کہ آپ جہاں بھی جائیں, جب بھی آپ کو موقع ملے, پاکستان یونٹی فورم انٹرنیشنل کے لیے نہ صرف دعا کریں بلکہ آپ ہمارا ساتھ دیں, ہمارے بازو بنیں, اور اس نیک کام میں, یہ نان پروفیٹیبل, نان چیریٹی, نان فنڈڈ آرگنائزیشن ہے. صرف مقصد یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کے ذریعے اگر ہم کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو کردار ہے وہ کار خیر کے طور پر قبول فرمائے. اسی لیے کہ پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر مارز وجود میں آیا تھا. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ.